ہمیں یہ چیز دی ہے اور وہ ہمارے اس میں امام ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ان کے زمانے کے سیاسی کا ایک نام تو مجھے بتاؤ، کون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفاء کے زمانے میں منسپلٹی چلانے والا؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ ان کی ٹوپیوں کا تذکرہ اور ان کی چپلوں کا تذکرہ، ان کے عصا کپڑوں کا تذکرہ، ان کے بالوں ناخن کا تذکرہ موجود ہے، تو ان کے زمانے کے منسپلٹی چلانے والے حکمراں اور سیاسی کا تذکرہ کیوں موجود نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ خود سیاسی تھے۔ جواب کیا ہے؟ ارے اس وقت کے حکمراں کون تھے؟ ہمارے نبی۔ کون تھے؟ ابو بکر، عثمان، علی۔ جب یہ خود سیاسی تھے تو پھر سیاست مولانا کا کام نہیں تو پھر کس کا کام ہے؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، مخلوق کے حقوق جانتے ہیں، سیاست ان کا حق ہے۔ ہاں، پولیٹکس اور سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پولیٹکس ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی طرح اقتدار کو توڑ مروڑ کے قبضے میں کرنا، پھر اس کے بعد خدمت خلق کرنا، خدمت خلق نہیں کرنا۔ لیکن سیاست تو ام العبادات ہے۔ سیاست کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جوڑ جاڑ کر اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا، یہ ہے سیاست۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ایک سیاسی شعور علماء بیدار کریں اس امت کے اندر، اور نیت امامت کی ہو، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کا، امامت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا بھارت نہیں، دنیا کی امامت کا۔ اور جیسے مدارس کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلم کی اہمیت کو بھی وہی سمجھتے ہیں، اسی لیے اتنی پریشانی ہے۔ تو ایک تو ہمارے مدارس والے اپنی روش کو بدل لیں، کیونکہ یہ سینٹرز امت کے مال سے بن چکے ہیں۔ اپنی فکر کو وسیع کریں، پوری امت کو اس ادارے سے نفع پہنچے، اس کے پروگرام علماء بنائیں، بڑوں کی تعلیم اور اسی طرح عورتوں کی تعلیم اور ہمارے بچوں کی تعلیم۔ پھر ہمارے بچوں کی تعلیم میں جو ضروری تعلیم ہے، میں نے ایک ہنٹ دیا کہ دستور ہند بھی مختصر